بزرگان محترم اور برادران عزیز، دنیا میں انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ جس بندے کے پاس ایمان ہے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے۔ جس بندے کے پاس ایمان نہیں ہے، مادی اعتبار سے ظاہری طور پر اگرچہ دنیاوی مادی ہر قسم کی نعمت، ہر قسم کی آسائش اس بندے کو حاصل ہو، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ بندہ دنیا کا سب سے غریب ترین آدمی ہے۔ تو سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت، اور ایمان کی دولت حاصل کرنے کے لیے جو چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت ہے، بغیر کسی شرط کے، ہر قیمت پر، ہر صورت میں سب سے بڑھ کر انسان کو جو عزیز ہو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور قرآن کریم کا اگر بندہ مطالعہ کرے تو قرآن کریم سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کا اتنا اپنی ذات پر حق نہیں ہے جتنا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا ایک ایمان والے پر حق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ارشاد فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے زیادہ حقدار ہیں ان کی جانوں سے بھی، جتنا حق ایمان والوں کا اپنی جانوں پر ہے، اپنی جان کا جتنا ایمان والے پر حق ہے، اس سے کہیں زیادہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔ اس لیے جب تک انسان کو اپنی جان سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر بھی محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور خاندان، واموال اقترفتموها، اور ارشاد فرمائے کہ وہ مال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت اور وہ تمہارا کاروبار جس میں نقصان کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ رہائش گاہیں جو تم نے بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی امنگوں کے ساتھ تم نے تعمیر کیا۔ فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے تو ارشاد فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے امر کا، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامل ایمان والا وہ شخص ہے کہ جس شخص کے دل میں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے زیادہ کامل ایمان والا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی جان سے بھی زیادہ محبوب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ ہر ایمان والے کا ایمان اس وقت کامل ہوگا جب اس بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ اور پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے عمل سے اس چیز کو ثابت کر کے دکھایا کہ بھئی ہمارے ہاں اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب جو چیز ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے بڑھ کر کوئی بھی چیز ہمارے ہاں محبوب نہیں ہے، ہمیں سب چیزوں سے بڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے محبت ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ابھی میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، اس آیت کا پس منظر حضرات مفسرین یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کسی بات میں جھگڑا تھا۔ اب وہ لوگ فیصلہ کروانے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنا کیس پیش کیا کہ جی ہمارا یہ معاملہ ہے، اس بارے میں ہمارا جھگڑا ہے، آپ
اس معاملے میں ہمارا فیصلہ فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا کہ بھئی یہ چیز یہودی کی ہے، لیکن دوسرا شخص جو ظاہراً تو مسلمان تھا، دل میں اس کے کفر تھا، جو منافق کہلاتا تھا، اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی چونکہ منافق تھا اور وہ تھا بھی حق پر بھی نہیں تھا۔ اس بندے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر تسلی نہیں ہوئی۔ اب اس شخص کے دل میں آیا کہ بھئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کے بارے میں بڑا سخت مزاج رکھتے ہیں کافروں کے بارے میں، تو اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اگر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر فیصلہ کروائیں تو یہ امید ہے مجھے کہ وہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ اب یہ دونوں لوگ، منافق نے کہا کہ جی مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کے پاس جا کر اپنا یہ معاملہ پیش کرتے ہیں، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہوگا۔ اب جو یہودی تھا وہ سمجھ گیا، وہ اس نے جا کر پہلے ہی یہ بات بتا دی کہ ہماری اس معاملے کا، اس کیس کا فیصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے فرما چکے ہیں، اور اس منافق کو، اس شخص کو ان کے فیصلے پر تسلی نہیں ہوئی، اس لیے یہ شخص آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سب سے بڑھ کر وہ حقیقی طور پر مومن تھے، اور حقیقی اور کامل ایمان والا وہی شخص ہوتا ہے جس کے نزدیک سب سے بڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات محبوب ہو۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ فیصلہ فرما چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اب یہ شخص مجھ سے آ کر فیصلہ کروائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ یہ آخری فیصلہ ہے، یہ حتمی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اب کسی قسم کے فیصلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بھئی آپ یہاں ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ اندر گئے، گھر تشریف لے گئے، گھر جا کر تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر اس کی گردن سے علیحدہ فرما دیا، اس کی گردن اڑا دی۔ فرمایا کہ جس شخص کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے، عمر کا فیصلہ اس کے بارے میں یہی ہے۔ اب عمر کا فیصلہ آخر یہی ہے کہ وہ بندہ زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے، وہ شخص اصل میں تھا بھی منافق، مومن تھا ہی نہیں، اس لیے اس بندے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہر چیز سے بڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت رکھنے والے تھے، اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی سب سے محبوب ترین شخصیت کائنات میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کافروں نے تکلیف دی، تنگ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں بددعا فرمائی، اور مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اشارہ فرمایا، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ فرمانا ہی ان کے لیے کافی ہو گیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم ان استہزاء کرنے والوں اور ان مذاق اڑانے والوں کو ہم کافی ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور چیز کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہو گئے۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا سبب بنے، فرمایا انا کفیناک المستہزئین، کہ اللہ کے رسول ہم ہی ان کو کافی ہو گئے ہیں، آپ کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک شخص کے بارے میں یہ 5 لوگ تھے، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث اور حارث نامی ایک اور شخص۔ یہ 5 افراد تھے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ایک کے پیٹ کی طرف اشارہ فرمایا بس۔ تو روایات میں آتا، مفسرین نے یہ بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پیٹ کی طرف اشارہ فرمایا تھا اس شخص کو استسقاء کی بیماری لاحق ہو گئی، اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس شخص کا رنگ اتنا کالا ہو گیا، اتنی بدنما اس کی صورت ہو گئی کہ اپنے ہی گھر والوں نے اس کو اپنے ہی گھر سے نکال دیا، اور وہ چند ہی دنوں کے بعد وہ شخص ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ اسی طریقے سے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے،
मुफस्सिरीन ने रिवायत फरमाया कि एक की आंखों की तरफ इशारा फरमाया और वो चंद लम्हों बाद वो शख्स नबीना हो गया और वो इसी हालत में तबाह बर्बाद हो गया, मर गया और कहता था कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल कर दिया। और तीसरे शख्स की उसके पाँव की तरफ इशारा फरमाया और उसके बारे में मुफस्सिरीन ने ये रिवायत नकल फरमाई कि उस शख्स के पाँव में कांटा चुभा। कांटा कितना छोटा सा कांटा है, अब इससे क्या तकलीफ होगी, क्या इससे बीमारी लायक होगी। लेकिन जब अल्लाह का अमर आ गया, अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आ गई, तो फिर यही छोटा सा कांटा जो एक मामूली सी तकलीफ का जरिया बनता है, यही कांटा उसकी हलाकत का सबब बना कि उसका पाँव सूजा, वरम आ गया और यही सोजिश और यही जो थी उसकी पाँव का फूल जाना उसकी हलाकत का, तबाही और बर्बादी का जरिया बन गया। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आई। और एक शख्स के बारे में ये लिखा, वलीद इब्न मुगीरा के बारे में, उसने भी बड़ी तकलीफ दी थी और ये मौके तलाश करता फिरता था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ देने के। लेकिन अब अल्लाह का अमर आया, अल्लाह की पकड़ इसकी तरफ मुतवज्जे हुई, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी पिंडली की तरफ इशारा फरमाया। तो ये शख्स एक दफा रास्ते में जा रहा था, एक तीर फरोश, तीर बेचने वाले की शख्स की दुकान के पास से गुजरा और उसका एक तीर इसके तहबंद के साथ अटक गया। और तहबंद में जब अटका, ये शख्स चूंकि मगरूर था, अपने तकब्बुर में डूबा हुआ था, इस शख्स को इतना भी गवारा नहीं हुआ कि मैं नीचे होकर अपना सर नीचे करके वो तीर ही निकाल लूं। मुतकब्बिर आदमी था, तो वही तीर चलते चलते इसकी पिंडली में लगा, जख्म हुआ और वही जख्म इसकी हलाकत का, तबाही और बर्बादी का जरिया बन गया। इस तरीके से अल्लाह ताला ने इन काफिरों को चंद ही लम्हों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बद्दुआ फरमाने के थोड़े ही अरसे में आप इन सारे के सारे काफिरों को अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद फरमा दी। और ये तबाही बर्बादी इनका मुकद्दर बनाकर अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वाली इंसानियत को ये बात समझा दी कि किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है। तो कोई शख्स भी किसी भी एतबार से, वो तहरीरी सूरत में हो, वो तकरीर की सूरत में हो, वो तस्वीर की सूरत में हो, वो कौल व फ़िल की सूरत में हो, किसी भी एतबार से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदना दर्जे की गुस्ताखी, जो ज़ाहिरन थोड़ी समझी जाती है, वैसे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदना सी दर्जे की गुस्ताखी भी बहुत बड़ा जुर्म है, संगीन तरीन जुर्म है और कायनात के जराइम में से सबसे संगीन तरीन जुर्म है ये। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर अगरचे उस गुस्ताखी को छोटी गुस्ताखी समझा जाए, तो वो गुस्ताखी भी अल्लाह और उसके रसूल और शरीयत की नज़र में, हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की नज़र में ये गुस्ताखी नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। यही तो वजह थी कि खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को भेजा। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कुछ यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का इर्तिकाब किया। काब बिन अशरफ एक यहूदी सरदार था, जब उसने गुस्ताखी का इर्तिकाब किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबे कराम से पूछा, मन लिकाब बिन अशरफ, कि कौन काब बिन अशरफ को ठिकाने लगाएगा, उसका मुकाबला कौन करेगा, उसको कौन कत्ल करके आएगा। ये काब बिन अशरफ यहूदी के बारे में खुद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की तशकील फरमा रहे हैं। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में से मोहम्मद इब्न मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और अपना नाम पेश किया कि अल्लाह के रसूल, मैं इस काम के लिए हाजिर हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इजाज़त दी और उन्होंने पूरी प्लानिंग बनाई, पूरी मनसूबाबंदी की और फिर हत्ता के उस बदबख्त यहूदी को हज़रत मोहम्मद इब्न मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल फरमा दिया। इसी तरीके से अबू राफ़े नामी यहूदी, वो अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों कत्ल हुआ। अब इस्लाम में जब जंग होती है, जंग के उसूली हिदायत में से एक उसूली हिदायत ये इरशाद फरमाई गई कि जंग के मौके पर बच्चों और औरतों को कत्ल ना किया जाए, दुश्मन के बच्चों को भी छोड़ दिया जाए, दुश्मन की औरतों को भी छोड़ दिया जाए, इनको कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया है। लेकिन हज़रात सहाबा किराम के ज़माने में, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के ज़माने में बाज़ औरतों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से उन औरतों को कत्ल किया गया।
تو عورتوں کو بھی قتل کیا گیا، کس وجہ سے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے جرم کی مرتکب ہے۔ معلوم یہ ہوا قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے، انا کفیناک المستہزئین، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ جس کے مطابق قرآن کریم کی آیت مبارکہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام کا عمل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توثیق و تائید، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد حضرات فقہاء کرام کا متفقہ فیصلہ، متفقہ فتویٰ، وہ بھی یہی ہے کہ جو شخص بھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا ارتکاب کرے گا، اس شخص کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ شخص اپنے اس سنگین ترین جرم کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے قتل کا مستحق ہو چکا ہے۔ اس لیے حضرات علماء کرام نے یہ بات لکھی کہ بھئی یہ شخص مستحق قتل ہے، اور اسی پر ہمارے ملک پاکستان کا قانون بھی اسی بات پر موجود ہے۔ 295 ایکٹ جو ہے وہ اسی بات کا، اس میں قانون میں یہی بات درج کی گئی کہ جو شخص مقدس شخصیات کی توہین کا مرتکب ہو یا توہین مذہب کا ارتکاب کرے، یہ شخص مستحق قتل ہے، اور یہ جمہور فقہاء کرام کے مذہب کے مطابق ہمارے ملک پاکستان کا قانون بنایا گیا۔ لیکن ابھی گزشتہ چند دنوں میں 15 جولائی، آج 18 تاریخ ہے، 15 جولائی توہین رسالت کے مقدمے میں ایک کیس کی سماعت کی گئی، اور اس سماعت میں مدعا علیہ جو تھے ان کے دلائل کو تقریباً 18 دنوں تک سنا گیا، لیکن مدعی کے دلائل وہ چند ایک دن کے اندر کچھ سرسری طور پر سنے گئے، اور پھر اس کے بعد تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی، جس کی بنا پر اسلام پسند طبقے کے اندر انتشار اور افتراق کی لہر دوڑ گئی کہ بھئی یہ ظاہراً یوں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جانبدارانہ فیصلہ کیا گیا ہے، حالانکہ قاضی اور جج حضرات جو ہوتے ہیں ان کو تو غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کرنا چاہیے، اور بلکہ یہ ان کا فریضہ منصبی ہے کہ فریقین میں سے کسی کی جانبداری کا خیال کیے بغیر جو ان کو اصولی طور پر آئینی اعتبار سے اور شرعی اور قانونی اعتبار سے جو شخص حق بر ہو اس کے حق میں فیصلہ دینا ضروری ہے، اور جو شخص ناحق ہے، جو شخص جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے، اس کے خلاف فیصلہ دینا غیر جانبدار ہو کر یہ فیصلہ ضروری ہے۔ لیکن ماہرین قوانین اور اسی طریقے سے اسلام پسند طبقہ، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بھئی ایک فریق کے تو تقریباً 18 دن تک دلائل سنے گے، اور سوشل میڈیا پر اس کو پھیلایا بھی گیا، اس کو نشر بھی کیا گیا، اور جو فریق جو تحفظ قانون رسالت کا مدعی ہے اور جن کو اس قانون میں کچھ ترامیم کے اعتبار سے کچھ تحفظات تھے، جو مدعی تھے ان کے دلائل کو چند ایک دن میں سرسری سا سن کر چھوڑ دیا گیا اور تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی، تو یہ ظاہری طور پر جانبدار فیصلہ معلوم ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بھئی جب اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو ہماری قوم کتنی جذباتیت رکھتی ہے ان معاملات کے بارے میں، کہ جب تھوڑا سا معاملہ، حالانکہ شرعی اعتبار سے کوئی بھی شخص کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرے جس جرم کی سزا قتل ہے، تو شرعی حکم بھی یہی ہے کہ بھئی کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود ماورائے عدالت وہ خود ہی اس قانون کو نافذ کرے، یہ سزا دینا یہ ریاست کا حق ہے۔ اس لیے لیکن ہماری قوم چونکہ جذباتیت رکھتی ہے، وہ ان معاملات میں جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ کسی بھی فیصلے کے آنے کا انتظار کیے بغیر وہ خود ہی اس طرح کی سزائیں نافذ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ جو حضرات بھی اثر و رسوخ رکھنے والے حضرات ہیں، اور جو حضرات، کیونکہ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر بندہ اپنی ہمت، اپنی وسعت، اپنی اختیارات کے بقدر وہ شخص
اللہ تعالیٰ کے ہاں شرعاً وہ شخص اپنے اختیارات کے بقدر مکلف ہے۔ اس لیے ہمارا یہ ایک دینی حمیت، دینی اور ایمانی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر بندہ اپنے اختیارات کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے، اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، ان جو ایک حساس معاملات ہیں اور جو معاملہ سامنے آ رہا ہے، اس پر نظر ثانی کی درخواست دی جائے۔ امید ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں جن کی طرف سے ایسا قانون جو لایا جا رہا ہے، جو ظاہراً جس میں جانبداری کے ساتھ فیصلہ کیا جا رہا ہے، وہ اس پر نظر ثانی فرمائیں گے اور ہر شخص اپنی ہمت، اپنی وسعت کے مطابق اس کا صحیح استعمال کر کے ان اداروں کو دوبارہ ان فیصلوں میں نظر ثانی کی طرف جو ہے ان کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔